الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے یہ مضمون سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والے کی عزت اور اس کی ناموس کی بڑی قیمت ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کی ناموس، کسی کی عزت پر حملہ کرے۔ اس کے جرم کے باوجود اگر کوئی انسان اس پر یوں ہی تبصرے کرے گا بغیر شرعی گواہوں کے تو اسے شریعت کی نظر میں مجرم سمجھا جائے گا اور سزا جاری کی جائے گی۔ اس پر بڑا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے سنا، اور بیچ بیچ میں اس واقعے سے متعلق وہ باتیں آئی کہ کیا کیا اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے سبق ہے۔ آج کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو کسی پاک دامن عورت پر یا پھر اسی طریقے سے کسی پاک دامن مرد پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ وہ نیک عورت یا وہ نیک مرد مومن ہے، بے خبر ہے، جرائم سے دور ہے اور اس کا کردار پاک ہے، لیکن اس کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس پر الزام لگاتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے وہ انسان، اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ لعنت کا جو لفظ ہے یہ خود ایک عذاب ہے، اس کے اندر کتنی بڑی سزا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کے بعد تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ وہ لوگ یرمون المحصناتی جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، الغافلاتی جو بے خبر ہیں، بھولی بالی ہیں، المؤمناتی اور مومن ہیں۔ ایک تو مومن اور بے حیائیوں سے دور پاک دامن عورتیں، یا اسی طریقے سے باکردار مرد۔ فرمایا ان کے اوپر اگر الزام لگاؤ گے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی لعنت اور دنیا میں بھی لعنت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا عذاب بھی ہے۔ لہذا کسی کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے کردار کے بارے میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے عیب دیکھنے چاہیے، اپنی زندگی کے گزارے ہوئے لمحے یاد کرنے چاہیے، اپنی جوانی یاد رکھنی چاہیے، خود کا کردار کتنا صاف ستھرا ہے اللہ کے سامنے، اس کی آنکھیں کتنی پاک، اس کا دل کتنا پاک، اس کا دماغ کتنا پاک، اس کی عمر کتنی پاک ہے، یہ انسان کو خود اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا حالانکہ انسان جرم کرتا ہے اور ہر طریقے سے کرتا ہے، اس کی زبان بھی جرم کرتی ہے، اس کے ہاتھ بھی جرم کرتے ہیں، اس کے پاؤں بھی جرم کرتے ہیں، اس کا دل و دماغ بھی جرم کرتا ہے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان پوری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن اپنے گناہوں پر کوئی نظر نہیں رکھتا، دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، دوسروں کی زندگی میں ٹو لگاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اسی کو فرمایا لا تجسسوا، کسی کے عیب مت تلاش کرو۔ خود انسان سر سے لے کر پاؤں تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہ میں ڈوبا ہوا،
لیکن یہ اس کو نظر آئیں گے جو خود اپنے اوپر نظر رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا اتنے گناہ انسان کرتا ہے، اس کے سارے اعضاء گناہوں میں ملوث ہیں، اور صرف ملوث ہی نہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہ بھی بنیں گے۔ لہذا بجائے اس کے کہ انسان دوسرے کے کردار کے بارے میں بات کرے، اپنی یہ فکر کرنی چاہیے کہ جن آنکھوں نے خود غلط دیکھا ہے وہ خود کل میرے خلاف گواہی دیں گی۔ میں کسی کے بارے میں کیا بات کروں؟ میرے ہاتھ خود میرے خلاف گواہی دیں گے، میری زبان خود میرے خلاف گواہی دے گی، میرے پاؤں خود میرے خلاف گواہی دیں گے، میرے جسم کے اوپر ایک ایک بال اور میرے پورے جسم کی کھال میرے خلاف گواہی دے گی۔ جب یہ خود ہمارے خلاف گفتگو کریں تو پھر اس وقت اگر ہمارے نامہ اعمال میں یہ بھی آئے ساتھ ساتھ کہ اس نے تو فلانے کے کردار کے بارے میں باتیں کی، اپنا کردار نہیں دیکھتا۔ اللہ نے پردہ پوشی کی، باپ کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، رشتہ داروں کو نہیں پتا، پڑوسیوں کو نہیں پتا، استادوں کو نہیں پتا، شاگردوں کو نہیں پتا، خود اس نے زندگی میں کیا گل کھلائے ہیں کوئی نہیں جانتا، سب عزت سے پیش آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے پردہ پوشی کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے اس کے عیب دوسروں کے سامنے نہیں کھولے، اور یہ دوسروں کے عیب کھولتا پھرتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت اتری بڑی سخت، یوم تشہد علیہم السنتہم، انسانوں کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان تمام کاموں کے بارے میں جو یہ کرتے تھے۔ یومئذ، جب وہ گواہیاں آئیں گی، آنکھیں بولیں گی، زبان بولے گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، انسان پریشان ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یومئذ، وہ دن آ رہا ہے، یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا، سب کچھ بتایا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کی لائن لگائی جائے گی، اور انسان دیکھے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، یہ کیسا رجسٹر ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس میں تو نہ کوئی چھوٹی چیز بچی نہ کوئی بڑی چیز بچی، سب کچھ ذکر کر دیا گیا۔ اب جب دیکھے گا کہ ٹھیک ہے گواہی اور میرے اپنے ہاتھ میرے خلاف بول رہے ہیں، اب وہ ان سے پوچھے گا، وقالوا لجلودهم، اپنی کھالوں سے پوچھے گا، لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ بال سے پوچھے گا، انگلیوں سے پوچھے گا، ناخن سے پوچھے گا، میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو، کیوں میرے خلاف بولتی جا رہی ہو؟ یہ تو میرا بدن تھا، تیرے لیے تو میں نے سب کچھ کیا، آج تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ قالوا، وہ جواب دیں گے، یہاں نہیں ہے دوسری جگہ ہے، قالوا، انہوں نے کہا، وہ کہیں گے، جواب دیں گے، کون؟ یہ اعضاء انسان کے سارے آرگن سب بات کریں گے۔ وقالوا، یہ بولیں گے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہ کیوں بنے؟ قالوا، یہ جواب دیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بلوایا ہے جس نے سب کو بلوایا ہے۔ دنیا میں اگر تجھے بولنے کی، زبان کو بولنے کی اجازت تھی تو زبان کا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ نے بلوایا تھا اس سے، اس لیے دنیا میں زبان بولی، آج آنکھیں بھی بول رہی ہیں، آج کان بھی بول رہے ہیں۔ جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی اسی نے آنکھوں کو بھی بولنے کی طاقت دی، اس نے کانوں کو بھی بولنے کی طاقت دی۔ اب جب یہ باتیں آتی ہیں تو وہ انسان جس کو جو ہر چیز میں لاجک تلاش کرتا ہے، ہر چیز میں عقل کو دوڑاتا ہے، وہ تو کہے گا بھائی ہاتھ بات کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی تو یہ سوال یہ ہے کہ زبان کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ زبان کے اندر کون سی بولنے کی صلاحیت ہے؟ انسان صرف ہوا نکالتا ہے منہ سے تو کوئی آواز نہیں آتی، پھر جب انسان انٹینشن کے ساتھ یہ ہوا نکالتا ہے، دل کے ارادے کے ساتھ یہ ہوا نکالتا ہے، وہ لفظ بنتی ہے، اور وہ ہوا آپ کے کانوں کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے لفظ بننے کے بعد۔ حالانکہ انسان نارمل ہوا نکالتا ہے کوئی لفظ نہیں بنتا، اللہ اس کو اپنی قدرت سے اس نکلی ہوئی ہوا کو ہمارے کانوں کے ساتھ ٹکراتا ہے اور وہ لفظ بن جاتی ہے۔ تو زبان کے لیے اگر یہ ممکن ہے تو کان کے لیے کیوں نہیں ممکن؟ آنکھ کے لیے کیوں نہیں ممکن؟ ہاتھوں کے لیے کیوں نہیں ممکن؟ تو یہ ہاں خود جواب دیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو سر کے بل لایا جائے گا۔ صحابہ کرام کو اعتراض ہوا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ سر کے بل، چلو ٹانگوں کے بل تو انسان چلتا ہے، گھسٹتا ہے، ٹانگوں کے بل تو سر کے بل کیسے چلے گا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ ذات جو انسانوں کو ٹانگوں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا یہ انسانوں کی زبانیں اور انسانوں کے ہاتھ، انسانوں کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبانیں خاموش ہو جائیں گی۔ اور یہاں کیا آ رہا ہے کہ زبانیں بولیں گی، اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا سب کچھ خاموش ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کچھ بولنے لگ جائے گا، تو دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُونَ، اور یہ جان لیں گے، یعنی جب یہ سارے گواہ آئیں گے، وَيَعْلَمُونَ، اور یہ جان لیں گے، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ کی باتیں ہی سچی ہے، المبین، اور بالکل واضح ہیں، جو اللہ نے کہا بالکل ایز اٹ از ویسا ہی ہوگا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کی وعید ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، جو انسان کرے گا وہ انسان بھگتے گا، جو انسان جیسا کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد ایک عمومی بات اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا بد کردار مرد اور بد کردار عورتیں، ان دونوں کی طبیعت آپس میں ملتی ہے، لہٰذا جو اپنے کردار کو گندا کر دیتا ہے وہ گندے کردار والوں سے ہی متاثر ہوتا ہے۔ گندے کردار والے مرد گندے کردار والی عورتوں سے متاثر ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے پاکیزہ مرد، پاکیزہ کردار والے لوگ، پاکیزہ کردار والے مرد پاکیزہ کردار والی عورتوں سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی پاکیزہ کو پسند کرتا ہے اور گندا گندے کو پسند کرتا ہے۔ گندی طبیعت والا گندی طبیعت والے کی طرف جھکتا ہے۔ کوئی پاکیزہ انسان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہ کسی کے یہاں اگر کسی کے یہاں ایک انسان ہے اس کا کردار اچھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور اس کے یہاں جو بیوی ہے وہ پاکیزہ کردار والی ہے، تو قرآن سوچے کہ نہیں اس قرآن کی آیت کے خلاف کیسے ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس آیت کے اندر صرف ایک فطری اصول کو بتایا جا رہا ہے، فطری اصول کو بتایا جا رہا ہے کہ جس انسان کا نیچر گندا ہوتا ہے وہ ہمیشہ گندگی کی طرف ہی جاتا ہے، اور جس انسان کا نیچر پاک ہوتا ہے وہ پاکی کی طرف جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی عام طور سے ایسے ہی اسباب بناتا ہے، جو انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاکیزہ جوڑ عطا کرتا ہے، اگر بد کرداری والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ ویسا ہی جوڑ عطا کرتا ہے عام طور سے۔ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو پاکیزہ کردار والے لوگ ہیں اگر کوئی ان پر الزام لگاتا ہے تو ان کی زندگی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی صاف ستھرا ہے تو اس کی عزت ہے۔ اگر انسان لوگوں کی نظر میں بڑا پارسا بنا پھرتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے تو یقیناً اللہ کی پکڑ اس پر ہوگی۔ لہم مغفرۃ، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزہ کردار والے، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی اور اللہ نے پردہ ڈال دیا وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لہم مغفرۃ، اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے، ان کے لیے عزت کی روزی۔ دوسری طرف اصل میں اس آیت سے ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو پاکیزہ زندگی نہیں گزارتے انہیں رزق تو ملتا ہے لیکن عزت والا نہیں ملتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 ہو گئی، اگلی آیتوں کے اندر اب یہاں سے مستقل کچھ احکام شروع ہوں گے۔ ابھی تک تو صرف تمہید تھی، ایک پریفیس تھا اس پوری صورت کا، ذہن بنایا۔ اصل میں قرآن پاک کے اندر جتنے بھی احکام آتے ہیں یہ دنیا کے قوانین کی طرح نہیں آتے کہ بھئی ایک کنسٹیٹیوشن بن گیا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس طریقے سے۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں جب بھی کچھ حکم آتے ہیں اس سے پہلے ایک تمہید آتی ہے، لوگوں کو ذہن تیار کیا رہتا ہے، آخرت سے متعلق آخرت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ذہن تیار کرنے کے بعد پھر کچھ احکام دیے جاتے ہیں۔ اگلی آیت سے انشاءاللہ کچھ احکامات شروع ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔